الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الرحيم البر الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود وأحمد والترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، معلمات اور متعلمات، آج کی ہماری یہ ملاقات، ہماری یہ نشست اور بیٹھک، یہ اللہ کی نسبت سے ہے، اللہ کے دین کی نسبت سے. اور جو نشست، جو اجتماع، جو مجلس اللہ کی نسبت سے منعقد ہوتی ہے، اللہ کے دین کی نسبت سے منعقد ہوتی ہے، اس مجلس پر، اس اجتماع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس پر سکینہ نازل فرماتے ہیں. تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے. اور دین کی نسبت سے جو مجلس منعقد ہوتی ہے اس کے آداب بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم آداب کی رعایت کے ساتھ بیٹھیں گے اور اخلاص کے ساتھ، عمل کے جذبے سے، توجہ کے ساتھ دین کی بات کریں گے اور دین کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. آج کی اس مجلس میں جو گفتگو ہوگی وہ اصلاً خواتین سے متعلق ہوگی، اور ضمناً حضرات بھی مخاطب ہوں گے اور انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ مرد اور عورت یہ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں مل کر کے مکمل ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں. اور دنیا کے تعلق سے جو نظام زندگی ہے یا آنے والی زندگی میں جو کچھ ملنے والا، عطا ہونے والا ہے، اس کے لیے جو احکام و اوامر، نواہی و زواجر ہیں، وہ سب دونوں کے درمیان مشترک ہے عموماً. لیکن میں نے بتایا کہ آج کی گفتگو میں اصلاً جو مخاطب ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں، اور زیادہ تر گفتگو انہی سے متعلق ہے.
اور گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ. اس موضوع کو ذہن میں رکھیں. اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ، اسی موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی. اسلام نے، قرآن نے، سنت نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، نہ اسلام کے آنے سے پہلے کسی مذہب اور کسی دین و دھرم نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا تھا، نہ اسلام کے آنے کے بعد اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب اور ادیان ہیں، کسی بھی مذہب نے، کسی بھی دین اور دھرم نے عورتوں کو وہ مقام دینا تو دور کی بات ہے، وہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور اور جس زمانے میں تشریف لے آئے اور جب آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا اور تاج نبوت آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا، اس وقت عورتوں کے بارے میں عربوں کا جو تصور تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان کیا ہے. میں صرف ایک آیت پڑھوں گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو ماحول تھا، لوگوں کی جو فکر اور سوچ تھی وہ عجیب تھی. اسلام کے ماننے والے جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی اور لوگوں کو اطلاع ملتی تھی کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو بجائے اس کو خوش اور مسرور ہونے کے اس کا چہرہ فق ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ اتر جاتا تھا، وہ رنجیدہ اور غمگین ہوتا تھا اور اندر اندر گھٹتا رہتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اب اس کے سامنے دو راہیں ہیں. یتوارا من القوم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے یہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی، کل یہ کسی کا سالہ بنے گا، کل یہ کسی کا سمدھی بنے گا، کوئی اس کا داماد بنے گا، کوئی اس کا بہنوئی بنے گا. تو لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا. شرم سے پانی پانی ہوتا تھا اگر کسی سے آمنا سامنا ہو گیا. نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا، نگاہیں اس کی جھکی رہتی تھی. کیوں؟ بیٹی پیدا ہوئی، گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اب اس کے سامنے دو راہیں ہوتی تھیں، یا تو بیٹی کو زندہ رکھے، اس کو کھلائے پلائے، پرورش کرے اور معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارے، یا پھر یہ کہ بچی کو ہٹا دے، قتل کر دے، مار ڈالے، زندہ دفن کر دے اور پھر قوم کے اندر سر اٹھا کر کے، سر اونچا کر کے زندگی گزارے. یہ کیفیت تھی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب. یہ میں نے صرف ایک آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اس
صورت حال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اس وقت یہودیت بھی تھی، آج بھی یہودیت ہے۔ یہودیوں کے یہاں عورت کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عیسائیت ہے، عیسائیوں کے یہاں عورت کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، وہاں عورت ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت ہے عورت کی۔ غرب میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، کینیڈا میں، پوری دنیا یورپ میں آپ دیکھ لیں، وہاں عورت کی حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ کی نہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت۔ لیکن اس وقت جب اسلام آیا، جب قرآن آیا، جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات آئیں، تو اللہ کے نبی نے، اللہ کی کتاب نے، اپنے نبی کی پیاری سنت نے، ان کے اقوال اور افعال نے عورت کو جو عروج بخشا ہے، ان کے مقام مرتبے کو جتنا اٹھایا ہے، اتنا اٹھایا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کے سر سے ٹوپی گر جائے گی۔ عورتوں کے مقام و مرتبے کو قرآن و حدیث نے اتنا اونچا کیا۔ اللہ نے اپنی بندیوں کو اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کی ماں اور بہنوں کو اتنا زیادہ ان کو اعزاز بخشا اور ان کی تکریم کی، اور بالکل مردوں کے برابر رکھا۔ مردوں کو عورتوں پر کسی بھی اعتبار سے کوئی فوقیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ مردوں کو عورتوں پر کسی بھی اعتبار سے کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے، نہ آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل برابر رکھا۔ ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ذات پاک کو جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا۔ رب کہتے ہیں اس ذات پاک کو جس نے وجود میں لانے کے بعد آپ کی بقا کے اسباب مہیا فرمائے، قدم قدم پر آپ کی دستگیری کرتا ہے، آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کو سہارا دیتا ہے، آپ کی حالت روائی کرتا ہے، آپ کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک کی باغ ڈور ہے، بغیر اس کی مرضی اور اس کی مشیت کے کوئی سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اسے رب کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ فرمایا من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، ایک شخص سے پیدا کیا، ایک ذات سے پیدا کیا۔ اب میرا سوال ہے، آپ بولیں وہ کون ذات ہے، وہ کون شخصیت ہے؟ بولیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو، آج دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جتنے آگے دنیا سے جا چکے، جتنے کل قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، جو چلے گئے ان سب کو، جو موجود ہے ان سب کو، جو قیامت تک آئیں گے ان سب کو اللہ نے من نفس واحدہ، ایک ذات سے پیدا کیا ہے۔ کون سی ذات ہے؟ حضرت آدم کی ذات۔ کس کی ذات ہے؟ حضرت آدم کی۔ سلسلہ انسانیت کی وہ پہلی کڑی ہے، خشت اول ہے، سب سے پہلے اللہ، اسی لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے، انسانوں کے باپ، ہمارے جد اعلیٰ۔ آگے پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا بنایا۔ وہ جوڑا کون ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حوا مائی۔
پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، بغیر توالد و تناسل کے جو اسباب رائج ہے اسے ہٹ کر کے مٹی سے بنایا، اور پھر انہی سے، ان کی بائیں پسلی سے ان کا جوڑا بنایا حضرت حوا کو، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے کتنے مرد و عورت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طول و عرض میں پھیلا دیے، نہیں پھیلا دیا۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ عورت اور مرد دو الگ چیزیں نہیں ہیں، عورت اور مرد دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مرد کل ہے، عورت اس کا جز ہے، جیسے جز کل کا محتاج ہوتا ہے اسی طریقے سے بغیر جز کے کل بھی کل نہیں بنتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میں نے حدیث سنائی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ابو داؤد، ترمذی و احمد کی روایت ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں ہی کا ایک حصہ ہیں، عورتیں مردوں ہی کا ہی ایک حصہ ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں میں برابری رکھی ہے۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ چاہے دنیاوی اعتبار سے عورت کوئی کام کرے، چاہے اخروی اعتبار سے عورت کوئی کام کرے، اس کا بدلہ اس کو ملے گا، وہ اس کی مستحق۔ چاہے دنیاوی اعتبار سے مرد کوئی کام کرے یا دینی اور اخروی اعتبار سے مرد کوئی کام کرے، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، وہ اس کا مستحق۔ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے کام کرے، مرد تجارت کر رہا ہے، تجارت کے ذریعے سے آمدنی ہو رہی ہے، نفع ہو رہا ہے، تو اس آمدنی اور اس نفع کا مالک کون ہے؟ بولیں بھائی، تاجر۔ مرد تجارت کر رہا ہے اور اس تجارت سے آمدنی ہو رہی ہے، نفع ہو رہا ہے، تو اس مال کا مالک کون بنے گا؟ مرد بنے گا، جو تجارت کر رہا ہے وہ بنے گا۔ اور اگر عورت تجارت کر رہی ہے، اگر عورت تجارت کر رہی ہے اور پھر اس سے آمدنی ہو رہی ہے، نفع ہو رہا ہے، تو اس آمدنی، اس نفع کا مالک کون بنے گا؟ عورت بنے گی، عورت بنے گی۔ کوئی فرق نہیں، مرد کمائے گا، جو کمائے گا مرد اس کا مالک ہے، عورت جو کما رہی ہے، جو کچھ کما رہی ہے، عورت اس کی مالک ہے۔ باپ کا ہے، جب دے گی تب باپ کا ہے۔ شوہر کا ہے، جب اپنی خوشی سے دے گی تو شوہر کا ہے۔ جیسے مرد اپنی خوشی سے جس کو دے گا اس کا ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے کسی کو نہیں دے تو کسی کا نہیں، اسی کا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو جو کچھ ملا ہے وہ عورت کا ہے، اس کی ملک ہے، اس کا حق ہے۔ زور زبردستی اس سے نہ اس کا باپ لے سکتا ہے، نہ اس کا شوہر لے سکتا ہے، نہ اس کا بھائی لے سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا لے سکتا ہے۔ یہ اس کی ملک ہے، یہ اس کا حق ہے۔ دیکھیے اسلام نے برابری دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ ایک ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ اس کی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ ایک خاتون ہے، وہ آداب شریعت کی رعایت کے ساتھ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کا فریضہ انجام دیتی ہے، اس پر اس کو کچھ ملتا ہے، یہ اس کی تنخواہ ہے، اس کی محنت ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا عورت تجارت کر سکتی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ہم سب کی پہلی روحانی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے تجارت کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ اور نبی کو مضاربت کے طور پر ملک شام مال تجارت دے کے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ تو عورت تجارت کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے
آدمی کسان ہے، کاشتکار ہے، وہ کھیت میں کاشت کرتا ہے، جو پیداوار ہوگی وہ اس کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر وہ جوتائی بوائی کرواتی ہے، جیسے بھی اس کو سہولت ہے، تو جو پیداوار ہوگی وہ اس کی مالک ہے۔ اسی طریقے سے مرد نماز پڑھے گا، نماز پر جو اجر و ثواب مرد کو ملے گا، اسی طریقے سے عورت نماز پڑھ رہی ہے تو عورت کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ مرد نماز پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے گی تو اس کو کم ثواب ملے گا۔ مرد روزہ رکھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، عورت روزہ رکھے گی تو اس کو کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں۔ اسی کو فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ آگے فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اے مرد تو بھی اللہ سے اس کا فضل مانگا کر، اور اے میری بندیوں تو بھی اپنے رب سے اللہ کا فضل مانگتی رہا کر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آنے والی زندگی کے تعلق سے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو صرف مردوں سے وعدہ نہیں کیا ہے، عورتوں سے بھی وعدہ کیا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں سے بھی اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو یہ وعدہ یہ وعدہ یہ وعدہ، اور اے اللہ کی بندیوں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گی، اس کا کہا مانو گی، اس کی بن کر اس کی مان کر زندگی گزارو گی، تو تمہارے لیے بھی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، کوئی فرق ہے نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں کا جو کوئی مرد ہو عورت ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، کسی بھی خاندان اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، اور پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، اللہ کا بن کر اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو سکون کی، راحت کی، چین کی، اطمینان کی، عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اور جب یہاں سے اللہ کے یہاں جاؤ گے تو تم نے جو کچھ کیا ہے اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ انعام صرف، یہ وعدہ صرف مردوں سے نہیں عورتوں سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے مردوں اور عورتوں کو؟ ان المسلمین اسلام لانے والے مرد، والمسلمات اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین ایمان والے مرد، والمؤمنات ایمان والیاں، والقانتین والقانتات اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے مرد، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی عورتیں۔ آگے 10 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور مردوں اور عورتوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے رب الرجال ہیں اسی طرح سے رب النساء بھی ہیں۔ جیسے مردوں کے خالق و مالک ہیں، ان کے مولا اور معبود ہیں، مردوں کے رب ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے بھی خالق و مالک ہیں، ان کے مولا اور معبود ہیں، اور ان کے رب ہیں، ان کے محبوب ہیں۔ جس طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اسی طریقے سے عورتوں کی طرف بھی نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کریم مردوں کے لیے اتارا گیا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اتارا گیا ہے۔ جس طریقے سے حدیث مبارکہ کی مخاطب مرد ہیں، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کی مخاطب عورتیں بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم اللہ نے مردوں کو دیا، عورتوں کو بھی دیا، روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے مردوں کو دیا، عورتوں کو بھی دیا، حج کرنے کا حکم، عمرہ کرنے کا حکم مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی دیا، تقوی اور پرہیزگاری زندگی گزارنے کا حکم اللہ نے مردوں کو دیا، عورتوں کو بھی دیا۔ تمام احکام میں دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے اور شریک رکھا ہے۔ ہاں کہیں کہیں مردوں سے الگ کر دیا ہے۔ عورت کی ایک شان ہے، عورت کی ایک شان ہے،
جس کو شان نسوانیت کہا جاتا ہے۔ کہیں کوئی حکم جو مردوں کو دیا گیا ہے اگر وہ عورتوں کی شان نسوانیت کے خلاف ہے، اس حکم کو پورا کرنے میں، اس حکم پر چلنے میں عورت کی شان نسوانیت متاثر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حکم میں مردوں سے عورتوں کو الگ کر دیا۔ مثال کے طور پر جہاد کا حکم مردوں کو ہے نا، عورتوں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاد کرنا عورت کی شان نسوانیت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم سے ان کو مستثنا رکھا، الگ رکھا۔ ایک مثال میں نے دیا نا، اسی طریقے سے عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، اذان دینا ہے، خطبہ دینا ہے، نماز پڑھانا ہے۔ اذان دینے میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے نا، عورت کی شان نسوانیت کے خلاف ہے، اس لیے کہا میری بندیوں تم اذان مت دیا کرو، اس لیے کہ اذان دینے میں چیخنا پڑتا ہے، آواز بلند کرنی پڑتی ہے، اور یہ تمہاری شان نسوانیت کے خلاف ہے۔ نماز پڑھانے میں بھی یہ تمہاری شان نسوانیت کے خلاف ہے، خطبہ دینا یہ تمہاری شان نسوانیت کے خلاف ہے۔ تم ایک معاشرے کا قیمتی عنصر ہو، اور اس کرۂ ارض پر تمہارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، اور تم مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی قیمتی اور عظیم تحفہ ہو، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، اس کو اتنی سنبھال کر کے رکھنا پڑتا ہے، اتنی چھپا کر کے رکھنا پڑتا ہے، اس کی اتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے لیے کیسے کیسے احکام دیے ہیں جس سے ان کی عزت، شرافت اور ان کی عفت اور پاک دامنی اور ان کی شان نسوانیت متاثر نہ ہونے پائے، وہ محفوظ رہے باہر سے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والیوں کے مقام مرتبے کو بہت اونچا کیا ہے، بلند کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں پر بھی عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ یہی مطلب ہے نا، کہیں فرق نہیں۔ اس موضوع پر میں بیان کیوں کر رہا ہوں، یہ خبط مردوں کے اندر ہوتا ہے، بعض مردوں کے اندر یہ خبط ہوتا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہمارا مقام مرتبہ اونچا ہے تم سے، خبط ہوتا ہے بعض مردوں، اور بعض خواتین اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر ان کو شکایت ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کی گفتگو میں نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ نہ مرد کسی بھی اعتبار سے عورتوں کو اپنے سے کمتر سمجھیں، اور نہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے عورتوں پر جتنے حقوق ہیں مردوں پر عورتوں کے بھی اتنے ہی حقوق۔ آگے کا ایک جملہ اس کو بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر تھوڑی سی فضیلت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے، تھوڑی سی فوقیت دی گئی ہے مردوں کو عورتوں پر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ مرد عورت کے سامنے کھینچے تنے اکڑے اور شیخی بگاڑے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو عورت پر تھوڑا سا فوقیت دے دی گئی۔ آپ یہ بتائیں، یہ مدرسہ آپ کا ہے، اگر اس مدرسے میں 2 ناظم ایک درجے کے ہو جائے مدرسہ چلے گا مدرسہ؟ نہیں،
ایک ناظم کی ایک رائے ہے، ایک ناظم کی دوسری رائے، اور دونوں بالکل ایک رتبے کے ہیں، ایک درجے کے ہیں، وہ اپنی رائے پر اڑا ہوا، یہ اپنی رائے پر اڑا ہوا، نظام درہم برہم ہو جائے گا نا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک ملک میں کہیں 2 وزیر اعظم دیکھا، 2 وزیر داخلہ دیکھا، 2 وزیر خارجہ دیکھا، ایک علاقے میں 2 پردھان دیکھا، کیوں؟ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب یہ کہ ہمارے جو گھریلو زندگی ہے یہ ایک سلطنت ہے، یہ ایک سلطنت ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک گھر کے داخلی نظام، ایک گھر کا اگر عورت اور مرد بالکل برابر اختیار کے ہوں، اب عورت کہہ رہی میری یہ رائے ہے، مرد کہہ رہا ہے میری یہ رائے ہے، مرد کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، عورت کہہ رہی یہ ہونا چاہیے، اور دونوں کے درجے برابر ہے، بتاؤ اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ گھر کا نظام درہم برہم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کی رائے کو عورت کی رائے پر ایک گنا فوقیت ہے۔ اگر رائے کا اختلاف ہو جائے تو پھر وہاں مرد کی رائے کو ترجیح دی جائے گی تاکہ یہ نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ صرف اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر تھوڑی سی فوقیت دے دی کہ اگر کہیں دونوں میں ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو جائے، اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے، تناؤ ہو جائے، اس کی یہ رائے اس کی یہ رائے، اور دونوں اپنی رائے پر اڑے ہوئے ہیں، تو نظام کو درہم برہم ہونے سے بچانے کے لیے، خانگی زندگی کے اجڑنے سے بچانے کے لیے مرد کی رائے کو فوقیت دے دی گئی، اس کی رائے پر عمل کر لیا۔ یہ فرق۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ درجے میں دونوں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو الگ الگ حیثیتیں دی ہیں، الگ الگ روپ بخشے ہیں۔ عورت کبھی ماں کے روپ میں ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ عورت کبھی ماں کے روپ میں ہے، عورت کبھی بیٹی کے روپ میں ہے، عورت کبھی بہن کے روپ میں ہے، عورت کبھی بیوی کے روپ میں ہے، اور اس کے الگ بھی 1-2 روپ ہوتے ہیں۔ عورت جس روپ میں ہے اللہ نے اس کے اس روپ کو، اس کی حیثیت کو بلند کیا، جس روپ میں بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اس کے اس روپ کو، اس کی اس حیثیت کو درجے کمال پر پہنچایا۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ پوتا ہے، یہ پوتی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، یہ نواسا ہے، یہ نواسی ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھانجا ہے، یہ بھانجی ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ یہ سارے رشتے ہیں کہ نہیں؟ یہ داماد ہے، یہ سسر ہے، یہ ساس ہے، یہ داماد ہے۔ تو یہ سارے رشتے ہیں، اور ان کے حقوق اللہ نے متعین فرمائے۔ رشتے بھی اللہ نے بنائے ہیں اور ان کے حقوق بھی اللہ نے متعین فرمائے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن میرا ایک سوال ہے، دیکھیں جواب کون دیتا ہے۔ اتنے سارے رشتوں میں وہ کون سا رشتہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آیا؟ اتنے سارے رشتوں میں وہ کون سا رشتہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آیا؟ شاباش، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کیا اتنے سارے رشتے میں نے گنائے، اس کے علاوہ بھی رشتے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ کس کا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس لیے یہ رشتہ انتہائی مبارک ہے، انتہائی مسعود ہے، اور کائنات کی بقا اسی رشتے پر موقوف ہے۔ کائنات کی بقا اسی رشتے پر موقوف ہے۔ تو سب سے اور جتنا مبارک اور جتنا قیمتی رشتہ ہے یہ، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نزاکتیں بھی ہیں۔ اس لیے قرآن میں اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے تعلق سے بڑے احکام دیے ہیں،
بہت سی آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کے بہت سے ارشادات ہیں جو اس رشتے کی نزاکتوں کو، رشتے کو قائم کرنا اور پھر رشتے کو باقی رکھنا اور پھر اس رشتے کو مضبوط کرنا اور پھر اس طریقے سے اس کو سنبھالنا، اس طریقے سے اس کو سنبھالنا کہ یہ رشتہ دنیا سے منتقل ہو کر جنت میں جائے۔ بھئی دنیا میں میاں بیوی، جنت میں میاں بیوی رہیں گے نہیں رہیں گے؟ تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو سنبھالیں گے اور سنبھال کر کے لے جائیں گے تب۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ جتنے رشتے پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے اس روئے زمین پر وجود میں آئے ہیں۔ ماں باپ کا اولاد کا رشتہ روئے زمین پر وجود میں آیا، بھائی بہن کا رشتہ روئے زمین پر وجود میں آیا، سارے رشتے روئے زمین پر وجود میں آئے، لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کہاں وجود میں آیا تھا؟ بولیں بولیں بھائی، جنت میں میاں بیوی کا جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا ہے وہ کہاں وجود میں آیا؟ جنت میں آیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ رشتہ کتنا مبارک اور مسعود ہے، کتنا قیمتی ہے اور اس کے اندر کتنی زیادہ نزاکت ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے عورت کا مقام و مرتبہ بیان کروں گا جب وہ بیوی کے روپ میں ہو۔ عورت جب بیوی کے روپ میں ہو اور کسی کی زوجہ ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہو تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ذرا وہ سنے غور سے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو مخاطب کر رہے ہیں، جس کی یہ بیوی ہے اس کے شوہر کو اللہ تعالیٰ آسمان سے مخاطب کر رہے ہیں۔ عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، عبداللہ تم نے میری اس بندی کو میرا نام لے کر اپنی بیوی بنایا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ خالد فلاں فلاں تم نے میری اس بندی کو میرا نام لے کر اپنی بیوی بنایا ہے، اپنے گھر کی چہار دیواری میں اس کو محبوس کر دیا ہے، دیکھو اس کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہ ہونے پائے، اس کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ ہونے پائے، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر سلوک کرنا، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جہاں رہو وہاں رکھو، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حشریت کی حدود میں رہ کر اس کی ہر جائز خواہش اور فرمائش کو پورا کرو۔ جتنی ناز برداری کر سکتے ہو اتنی ناز برداری اس کو کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، لفظ معروف اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ لفظ معروف کے معنی ہے کہ جتنی بھلائی اور جس شکل کی بھلائی آپ اس کے ساتھ کر سکتے وہ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ کون سفارش کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کس کے واسطے سے کر رہے ہیں؟ جبریل امین کے واسطے سے کر رہے ہیں۔ یہ سفارش آپ تک کون پہنچا رہا ہے؟ خاتم النبیین امام الانبیاء پہنچا رہے ہیں۔ یہ سفارش کہاں محفوظ ہے؟ قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ بتاؤ اگر کوئی مرد کسی اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتا، گردن نپے گی نہیں نپے گی؟ آج دنیا میں اگر آپ کہیں کسی سے سفارش کر دیں اور آپ کی سفارش وہ نہ مانے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس سے آپ کا تعلق رہے گا؟ تعلق رہے گا اس سے؟ اگر اللہ نے اپنی ان بندیوں کی سفارش کی جو آپ کی بیویاں ہیں اور آپ نے اللہ کی سفارش نہ مانی اور اس کے خلاف کیا تو کل کیا ہوگا؟ میں اپنی بہنوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو دیکھیں۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کو کسی کی بیوی بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف سے اس سے سفارش کر رہے ہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیت ہے لیکن موقع نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، بالکل آخری وقت۔ اگر کوئی آدمی بالکل آخری وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو کیا کہے گا اور کس بات کی وصیت کرے گا؟ ذرا بتائیں۔ جو چیز اس کے نزدیک بہت ہی اہم ہوگی،
جو بات جو چیز اس کے نزدیک بہت ہی اہم ہوگی، ضروری ہوگی، وہی تو کہے گا، وہی تو بولے گا، اسی کی تو وصیت کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے نبی ہیں۔ کتنے مسائل ہیں امت کے، کتنے مسائل ان کے سامنے تھے، اور خود آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کتنے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن جاتے 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 جو آخری بول زبان پر تھا، استوصوا بالنساء خیرا، بخاری و مسلم کی روایت، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، اے مردوں کی جماعت عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اے مردوں کی جماعت عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر معاملہ اور بہتر برتاؤ کرنا۔ بتائیں اللہ کے نبی کے نزدیک یہ کتنا اہم موضوع تھا کہ جاتے جاتے اس کی وصیت کر گئے، اور یہی کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہم مرد حضرات اس کو لیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں خواتین کے تعلق سے، اور خواتین نبی کے اس ارشاد کو سنیں اور اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں کہ ان کا مقام و مرتبہ اسلام میں کیا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کتنی بلند ہیں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک وہ کتنی قیمتی ہیں اور کتنی عظیم ہیں، کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہی کہتے کہتے جا رہے ہیں، یہی کہتے کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر۔ انسان کے اچھے، بہتر، شریف، قیمتی اور قابل قدر ہونے کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی مسلمان مرد کے شریف، بااخلاق، بامروت، قیمتی، بہتر، برتر ہونے کا جو معیار مقرر کیا وہ عجیب معیار ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی کی روایت، مسند احمد کی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے اچھا، سب سے اونچا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر وہ مرد ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر، اور تم میں سب سے کمینہ، سب سے گھٹیا، سب سے گیا گزرا مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کو ستائے، ان کی حق تلفی کرے، ان کو ٹارچر کرے، ان کو دبا کے رکھے، اور ان کے جذبات سے کھلواڑ کرے، اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ پردھان ہے رہے، چودھری ہے رہے، مفتی صاحب ہیں رہیں، قاضی صاحب ہیں رہیں، فتوے دیتے ہیں رہیں، چلے لگاتے ہیں رہیں، کچھ نہیں، یہ کسوٹی کسی مرد کے اچھا اور بہتر، اونچا اور برتر ہونے کی یہ کسوٹی ہے کہ دیکھو اس کا برتاؤ اس کی بیوی کے ساتھ کیسا۔ یہ تھرمامیٹر ہے، جیسے پسینہ ہو رہا ہے، جھنجھناٹ ہو رہی ہے، لگتا ہے سوگر ہے، مشین نکالا، چیک کر لیا، پتہ چل گیا کیا ہے، سوگر ہے نہیں ہے، کتنی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کی بیوی سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ تمہارے میاں کا کیا برتاؤ، اگر وہ کہتی ہے نہیں وہ تو فرشتہ صفت ہے، بغیر باغن پوچھے اس کو اچھا کہہ دو کہ اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ کیوں؟ یہ تھرمامیٹر کس نے دیا؟ امام ابو حنیفہ نے نہیں دیا، دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے دیا، کہ کسی مرد کو پرکھنا ہو کہ وہ اچھا اور شریف، بااخلاق و بامروت ہے کہ نہیں، دیکھو اس کی بیوی کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہے۔ تو دیکھیں اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام و مرتبے کو کتنا اونچا کیا، اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ مردوں کے سر پہ بیٹھا دیا، مردوں کے سر پہ بیٹھا دیا۔
اور زندگی کا لطف اسی میں ہے کہ سر پہ بیٹھا کے نہیں، سینے سے لگا کے رکھو. سر پہ بیٹھا کے نہ رکھو لیکن سینے سے لگا کے رکھو، پھر زندگی کا لطف اٹھاؤ. اور اگر یہی عورت، یہ تو میں نے ایک حدیث، ایک ورنہ احادیث ہیں، آیات ہیں اس موضوع پر، کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی بیوی ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہی عورت اگر ماں کے روپ میں آ جاتی ہے، یہی عورت اگر ماں کے روپ میں آ جاتی ہے تو قرآن کریم کی 20 آیتیں ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر سلوک اور معاملہ اور برتاؤ کرو. یہاں دونوں کو شریک رکھا، ماں کو بھی رکھا، باپ کو بھی رکھا، اور ایک عام حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ اچھا. پھر ماں کو الگ کر رہے ہیں، ماں کو الگ کر رہے ہیں. کرے دیکھو، ماں باپ کے بارے میں تو ہم نے ایک عمومی حکم دے دیا، لیکن ماں کا معاملہ باپ کے مقابلے میں اور زیادہ نازک اور اہم ہے، اس لیے ماں کو الگ کر کے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں تم سے. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ہے ذرا سوچ، تیری اس ماں نے تجھے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا. سوچ کتنی مشقت اس نے اٹھائی ہے تمہارے لیے. اپنے پیٹ میں تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینے رکھا. تھوڑی سی گیس پھنس جائے تو اوپر نیچے ہو جائے. نہیں سمجھا؟ تھوڑی سی گیس پھنس جائے پیٹ میں تو اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہونے لگتے ہیں. بتاؤ، 4 کلو کا وزن، 3 کلو کا وزن، 1 کلو کا وزن، 1 پاؤ کا وزن، 9 مہینے تک وہ پیٹ میں لے کر کے کھانا بھی پکا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، کپڑے دھل رہی ہے، اور بچے پہلے سے ہیں تو ان کی پرورش بھی کر رہی ہے. بتاؤ کتنا عظیم مجاہدہ کر رہی. سوچ. حملته امه کرہا. آگے سوچ، جب تو دنیا میں آیا، جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا تو اپنے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لانے کے لیے اس نے کتنی مشقت اٹھائی. جان چلی جاتی نہیں چلی جاتی؟ ولادت کے مسئلے میں عورتوں کی جان چلی جاتی نہیں چلی جاتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ایک آدمی اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر طواف کرا رہا تھا. آج تو طرح طرح کے وسائل پیدا ہو گئے، ویل چیئر ہے، اسکوٹر آ گئی ہے، اور ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب وہ کھٹیا پر بیٹھا کر کے 2 آدمی کندھے پر رکھ کر کے طواف کراتے تھے. لیکن اس زمانے میں اس طرح کی سہولت نہیں تھی. ماں خود طواف کرنے پر قادر نہیں تھی، وہ اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اس کو طواف کرا رہا تھا. اپنا طواف کرنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اپنا طواف کرنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، چہ جائے کہ خود بھی کر رہا اور پیٹھ پر ماں کو لادے ہوئے. اس آدمی کی نظر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر پر پڑی اور کہنے لگا کہ اے صحابی رسول، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنی مشقت اٹھا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، چپ کر. تجھے جننے میں اپنے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لانے میں اس کو جو جھٹکے لگے ہیں، ایک جھٹکے کا بھی حق نہ ادا کر سکا ہے نہ ادا کر سکتا. کیا انہوں نے غلط کہا؟ کیا انہوں نے غلط کہا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے، سوچ. وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ تم کو کتنی مشقت سے اس کو جنا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس نے تم کو جنا. سوچ، تو اس کے سامنے آنکھیں نکالتا ہے، اس کو جھڑکیاں دیتا ہے، اس کے سامنے کھینچ کر تن کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی شکایتیں کرتا ہے، اپنی بیوی کو اس پر ترجیح دیتا ہے. آگے چل، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر
2 سال اس نے تم کو اپنا خون چسایا، خون، دودھ نہیں پلایا، خون چسایا، اس لیے کہ ماں دودھ پلانے کے زمانے میں جو کچھ کھاتی ہے اس سے خون نہیں بنتا، دودھ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کی، باپ اور ماں کو شریک کر کے حق بیان کیا، پھر ماں کو الگ کر کے اس کی جو قربانیاں ہیں، اس کے جو مجاہدے ہیں، اس کی جو مشقتیں ہیں، اس کو الگ سے ذکر کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہماری مائیں زندہ ہیں تو ہم ان کی قدر کریں، اور ہم اپنی بہنوں سے کہیں گے کہ آپ وہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو کتنا اونچا کیا ہے جب یہ ماں کے روپ میں ہے، ماں کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت مردوں کی جنت، مردوں کی جنت، اس لیے کوئی مرد بغیر ماں کا تو ہے نہیں، مردوں کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں تلے ہے، ان کی ماؤں کی قدموں تلے ہے، چاہیں تو ان کی قدر کر کے جنت حاصل کر لیں، اور چاہیں تو ان کی ناقدری کر کے جنت کو ضائع کر دیں، جہنم کے مستحق بن جائیں۔ ایک حدیث اور سن لیں، ایک صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے من حق الناس بحسن صحابتی، میں زیادہ وقت کس کو دوں، میں زیادہ وقت کس کو دوں، میرے دوست احباب بھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، تو حسن سلوک کی زیادہ حقدار کون ہے، زیادہ ناز برداری میں کس کی کروں، زیادہ ناز کس کے اٹھاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تمہاری ناز برداری کی زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، تم اس کے جتنے ناز اٹھا سکتے اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا پھر؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ کہا پھر؟ کہا ابو، یعنی ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا بڑھا ہوا، 3 گنا بڑھا ہوا۔ کیوں 3 گنا بڑھا ہوا بتائیں؟ کہ اولاد کے تعلق سے جو قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں، 3 مرحلہ ایسا ہے جہاں ماں اکیلی ہے، 3 مرحلہ ایسا ہے جہاں ماں اکیلی ہے، اس لیے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بچہ پیٹ میں ہے، ماں اکیلی ہے، باپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ بچہ جن رہی ہے، ماں اکیلی ہے، باپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ ماں 2 سال دودھ پلا رہی ہے، ماں اس قربانی میں، اس مجاہدے میں اکیلی ہے، باپ کا کیا کردار ہے؟ ہاں، آگے جو پرورش کا مرحلہ آتا ہے، تعلیم و تربیت کا مرحلہ آتا ہے، اس میں ماں باپ دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تو ماں 3 مرحلوں میں اکیلی ہوتی ہے، باپ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے صرف اس لیے سنائی کہ اگر عورت کو ماں کی حیثیت حاصل ہے اور وہ ماں کے روپ میں ہے تو ذرا دیکھے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اس کے مقام و مرتبے کو کتنا اٹھایا، کتنا اٹھایا، کتنا اٹھایا کہ جنت لا کے اس کے قدموں میں رہتی۔ عورت کبھی بیٹی اور بہن کے روپ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر عورت بیٹی اور بہن کے روپ میں ہے تو اپنا مقام دے کے شریعت نے کتنا اونچا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 3 بیٹیاں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 3 بہنیں دیں یا 2 بہنیں دیں، اب 3 بہنیں دیں یا 2 بہنیں دیں کیا مطلب؟ کسی کو 3 بیٹیاں دیں یا 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان بچیوں کو اللہ کی عطا سمجھا،
اللہ کی نوازش سمجھا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ زمانے جاہلیت کا جو رواج تھا کہ بچیوں کی پیدائش پر چہرہ اتر جاتا تھا، چہرہ اتر جاتا تھا، نہیں، تم مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، نبی کے امتی ہو، قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والے ہو، جب تمہیں خبر دی جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے ہاں بہن پیدا ہوئی ہے، تو تمہارا چہرہ کھل جانا چاہیے، تمہاری باتیں کھل جانی چاہیے، اور جیسے بچوں کی پیدائش پر تم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، دعوتیں دیتے ہو اور عقیقے کرتے ہو، اسی طریقے سے بچی کی پیدائش پر بھی، بہن کی پیدائش پر بھی خوشی مناؤ۔ فرمایا فَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ، 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں دی، بچوں کی طرح سے بچیوں کی پیدائش پر اس نے خوشی منایا اور ان کو سینے سے لگایا۔ بچوں اور بچیوں میں کوئی تفریق نہیں کی، جیسے بچوں کو کھلاتا پلاتا پہناتا اڑاتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے بچیوں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق کھلاتا پلاتا پہناتا اڑاتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، ان کی ناز برداری کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خواہشوں اور فرمائشوں کو پوری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کی برکت سے یہ باپ جنت میں جائے گا۔ اپنے جیسے نماز پڑھ کے آدمی جنت میں جاتا ہے، روزہ رکھ کے جنت میں جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے بھی یہ باپ جنت میں جائے گا۔ اس کے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ کون بن رہا ہے؟ اس کی یہ بیٹیاں بن رہی ہیں۔ بیٹیاں ذرا سوچیں کہ ان کے مقام کو جب وہ کسی کی بیٹی ہیں تو اللہ نے کتنا اٹھایا، کتنا اونچا کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بہنیں چھوٹی ہیں، بچیاں چھوٹی ہیں، اب وہ آ گئی کس کی پرورش میں؟ بھائیوں کی پرورش میں۔ یا باپ زندہ تو ہے لیکن بیچارہ بوڑھا ہو گیا، اب کمانے دھمانے کے لائق نہیں ہے، اب وہ بچیاں کس کے رحم و کرم پر ہیں؟ اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ تو بھائی بھی اپنی ان بہنوں کی قدر کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا، جیسے اپنی بچیوں کے ساتھ وہ اچھا اور سلوک و بہتر معاملہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی بہنوں کے ساتھ انہوں نے کیا، تو یہ بہنیں اس کے لیے جنت میں جانے کا سامان بنے۔ ایک حدیث اور سن لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من انفق علی بنتین او اختین یحتسب النفقة علیہما حتی یغنیہم اللہ من فضلہ کانتا سترا لہ من النار۔ جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی اور اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر، کار ثواب کا سمجھ کر ان پر خرچ کیا، ان کو پہنایا، اڑھایا، کھلایا، پلایا، پڑھایا، لکھایا، فرمایا کہ اگر یہ کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے تو یہ بچیاں آئیں گی، یہ بہنیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی کہ آپ نے اپنے نبی کی زبانی ہمارے اس بھائی سے، ہمارے اس باپ سے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اس کے مطابق ہماری پرورش کی، تربیت کی، لہذا آج ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ بدلیے اور ان کو جہنم میں بھیجنے کے بجائے جنت میں بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ یہ میں نے سنایا کیا بتانے کے لیے کہ جب عورت بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، جب عورت بہن کے روپ میں ہوتی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک حدیث اور، کبھی ایسا ہوتا ہے عورت بیوہ ہے، ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، بیوہ بہت مطلقہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی بیوہ ہو گئی، بیوہ ہو کر کے اپنے گھر واپس آ گئی، باپ موجود ہے، اب باپ کے اوپر ایک بوجھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی ہے، بہن واپس آ گئی، مطلقہ ہو کر واپس آ گئی، بیوہ ہو کر واپس آ گئی، ایک بوجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو بوجھ نہ سمجھو، اس کو بوجھ نہ سمجھو،
اس کو بوجھ نہ سمجھو، یہ شادی نہیں ہوئی کسی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اس کی خدمت کو، اس کی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کو اپنی سعادت سمجھو، اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل سمجھو، ایک عمل سمجھو۔ فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنی مطلقہ یا اپنی بیوہ، بیٹی یا بہن یا غیر شادی شدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حاجات و ضروریات کو پورا کرنا اتنی ثواب کا کام ہے، اتنی ثواب کا کام ہے، اتنے ثواب کا کام ہے جتنا ثواب مجاہد فی سبیل اللہ کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب تم کو اس عمل پر دیں گے۔ کیا جہاد فی سبیل اللہ کوئی وہ لڈو ہے کیا؟ رسول اللہ گلاب جامن ہے وہ اتار لیا؟ جہاد فی سبیل اللہ جہاں انسان اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے، جہاں بم برس رہے ہیں، میزائل چل رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، وہاں جانا اور جہاد کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس طرح کی کوئی خاتون ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، یہ اس کا خالہ زاد بھائی ہے، یہ اس کا مامو زاد بھائی ہے، خاندانی ہے، محلے کا پڑوس کا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو جو انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں، وہی انعام و اکرام اللہ تعالیٰ اس خوش بخت اور خوش نصیب کو دیں گے جو اللہ کی اس بندی کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کے فرمایا کل قائم لا یفتر، ایک شخص ہے پوری رات تہجد پڑھتا ہے، پوری رات تہجد پڑھتا ہے، نہ تھکتا ہے نہ کبھی ناغہ کرتا ہے، زندگی بھر کا معمول ہے، پوری رات۔ بتائیں کتنا خوش نصیب آدمی، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو کئی رکعت پڑھتے ہیں، اور کتنی دیر پڑھتے ہیں، پوری رات تہجد پڑھ رہا، پوری زندگی کا معمول ہے، کتنا مبارک آدمی۔ فرمایا اس عمل پر اس کو جتنا ملے گا، اس بیوہ، مطلقہ، غیر شادی شدہ خاتون کی دیکھ بھال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، یا اسی طریقے سے جو آدمی پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے، کبھی افطار نہیں کرتا، یہ نہیں کہ آج جمعہ چلو آج نہیں رہیں گے، آج جمعرات ہے، آج فلاں جگہ دعوت ہے، نہیں، پوری زندگی کا معمول ہے روزہ رکھنا۔ بتائیں کتنا بڑا عامل ہے یہ، کتنا بڑا روزہ دار ہے، کتنا ثواب ملے گا۔ فرمایا جو ثواب اس کو ملے گا وہی ثواب اس خوش بخت کو ملے گا جو اس طرح کی خواتین کا خیال رکھتا ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ، آپ لوگوں کی محبت، حسن استماع کی برکت سے ہاں لیکن میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں، صرف بتاؤں گا کہ آج کی گفتگو کا موضوع تھا اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ آپ نے بھی سن لیا کہ عورت کا مقام و مرتبہ اسلام میں کتنا اونچا اور بلند ہے۔ ہماری بہنوں اور ہماری بچیوں نے بھی سن لیا کہ آپ کتنی قیمتی ہیں، اس کرۂ ارض پر آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا کتنا قیمتی تحفہ ہے مردوں کے لیے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا جو چیز جتنی نازک ہوتی ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی عزیز اور پیاری ہوتی ہے تو اس کی حفاظت بھی اتنی کی جاتی ہے۔ خواتین کے پاس دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں، دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں، کون کون بتائیں؟ خواتین کے پاس دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی چیز دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ بتائے، اور خواتین خود اپنے کو بتا لیں کہ وہ کیا ہے۔
سب سے قیمتی چیز یہ اسلام ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، جس نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے. کیا؟ اللہ سے تعلق، اللہ کے نبی سے تعلق، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ان کی سب سے قیمتی دولت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ یہ اللہ سے چمٹی رہیں، اللہ کے نبی سے چمٹی رہیں، کتاب و سنت سے چمٹی رہیں، اسلام اور ایمان کو اپنے گلے سے ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر لگائے رہیں. اس لیے کہ جو مقام ان کو ملا ہے وہ انہی لوگوں نے دیا ہے. دنیا کے کسی اور نے وہ مقام عورت کو نہ دیا ہے، نہ کبھی دے سکتا ہے. اس لیے وہ اللہ کی بن کر رہیں، اللہ کے نبی کی بن کر رہیں، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور دین و ایمان کو اپنے سینے سے لگا کر کبھی اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کریں، کبھی اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کریں، کبھی دنیا کی کسی چیز کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کریں. اپنے اللہ سے اپنا رشتہ نہ توڑیں، اپنے نبی سے اپنا رشتہ نہ توڑیں. یہ سب سے قیمتی دولت ہے. دوسری قیمتی دولت کیا ہے؟ ان کی عزت و ناموس ہے. کیا؟ ان کی عزت و ناموس ہے. عورت کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عزت و ناموس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. محصنات کے معنی پاک دامن، شریفہ، عفیفہ، پاک دامن. سب سے پہلے عورت کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے اس کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا. اور عورت عفیفہ، شریفہ اور پاک دامن رہ کر سکتی ہے جب وہ گھر کی چہار دیواری کے باہر کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بے خبر رکھے. اس سے اپنے آپ کو بے خبر رکھے کہ گھر کی چہار دیواری کے باہر کیا ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں. یہ کہا الغافلات. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات. غافلات کا معنی مفسرین نے بیان کیا کہ عورت گھر کی چہار دیواری کے باہر کی چیزوں سے اپنے آپ کو غافل اور بے خبر رکھے، تبھی اس کی عزت و ناموس محفوظ رہ سکتی ہے، وہ عفیفہ اور شریفہ اور پاک دامن رہ سکتی ہے. یہ عورت کا اتنا قیمتی سرمایہ، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت کو بعد میں بیان کیا ہے اور شرافت، عفت اور پاک دامنی کو پہلے بیان کیا. اس لیے وہ اپنی عزت و ناموس، اپنی عفت اور پاک دامنی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، کبھی اس پر دھبا نہ آنے دیں، داغ نہ لگنے دیں. گھر میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. تعلیم و تعلم کی ضرورت سے نکل رہی ہیں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں. علاج معالجے کی غرض سے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، آداب کی رعایت کے ساتھ نکلیں اور دو چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا دین و ایمان ہے. اللہ سے تعلق، اللہ کے نبی سے تعلق، ہمارا عقیدہ، ہماری شریعت، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ہماری عفت اور پاک دامنی اور ہماری شرافت یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ایک مجبوری کی وجہ سے ہم اسپتال جا رہے ہیں لیکن ان دونوں پر ہم دھبا نہیں آنے دیں. کسی ضرورت سے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، گھر کی چہار دیواری سے باہر نکلیں، ان دو چیزوں کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی، اپنی شریعت کی، اپنے دین و ایمان کی، تعلق مع اللہ اور تعلق مع رسول کی، اور اپنے خاندان اور پوری امت کی عزت کی حفاظت کریں. اگر کوئی مسلمان عورت اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہندو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ مسلم ہے، اسی نظر سے دیکھتا ہے. پوری امت کو بدنام کر دیا اس نے، پوری امت کو بدنام کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک مچھلی تالاب کو گندا کر دیا، اور خاص طور پر اس پرفتن اور پرآشوب دور میں
جب آپ کے خلاف مستقل تحریک چل رہی ہے دشمنان دین کی طرف سے، لو جہاد کا الزام ہمارے اوپر ہے، لیکن لو جہاد کے فلسفے پر عمل ان بدبختوں کا، غلط کہہ رہا ہوں، لو جہاد کا الزام مسلمانوں پر ہے، لیکن عملی طور پر لو جہاد کون کر رہا ہے؟ باقاعدہ تحریک چل رہی ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، علاقے علاقے میں اس پر محنت اور کوشش ہو رہی ہے کہ مسلم طالبات کو، مسلم خواتین کو کسی طریقے سے دام فریب میں لایا جائے، ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کیا جائے اور ان کے دین ایمان کو ان سے چھین لیا جائے اور پھر ان کو مار کر کہیں پھینک دیا جائے یا ایسے دو راہے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ نہ وہ ادھر کی ہوں نہ وہ ادھر کی ہوں۔ آج اس طرح کے واقعات آئے دن، میں نہیں کہتا، ہر لمحے پیش آ رہے ہیں پورے ہندوستان پر، آپ نظر رکھیں۔ تو ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری بڑھ گئی، باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری بڑھ گئی، اور بیٹا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ ایک عورت کے تعلق سے یہ چاروں ذمہ داری، اور ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ اس لیے سب لوگ اس کا خیال کریں۔ شریعت نے پڑھنے پڑھانے سے نہیں منع کیا، شریعت نے پڑھنے پڑھانے سے نہیں منع کیا، لیکن اس کے اصول مقرر کیے، اس کے آداب بتائے ہیں۔ ان اصول کی رعایت کرتے ہوئے، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھنے کے لیے آئیں گے، پڑھانے کے لیے آئیں گے تو اس میں خیر ہوگا، برکت ہوگی۔ وہ پڑھنا پڑھانا دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نافع اور مفید ہوگا، اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نافع اور مفید ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ پڑھنے پڑھانے کے جو اصول شریعت نے مقرر کیے، ہم نے اس کو بالائے طاق رکھا اور آداب کی رعایت کے بغیر جیسے چاہا گھر سے چلے آئے اور چلے گئے، پڑھانے کے لیے آئے یا پڑھنے کے لیے آئے، تو پھر یہ علم اور یہ پڑھنا پڑھانا دنیا میں بھی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان بنے گا، اور آخرت میں بھی تباہی اور ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بنے گا۔ ایک آخری بات، اس وقت کا سب سے بڑا شیطان، اس وقت کا سب سے بڑا شیطان ابلیس نہیں ہے جی، ابلیس نہیں۔ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ابلیس آیا ہو اور اس نے کوئی گناہ کرنے کے لیے آپ کو اٹھایا ہو، گاڑی پہ سوار کیا ہو اور لے جا کر کے اس گناہ میں آپ کو مبتلا کر دیا، کہیں دیکھا؟ لیکن اس دور کا سب سے بڑا ابلیس ہی ہے، اس دور کا سب سے بڑا ابلیس، سب سے بڑا خناس، دنیا میں جتنا فتنہ اور فساد ہے، جس لائن کا آپ چاہیں اس کے ذریعے سے۔ پہلے لوگ فلم دیکھتے تھے تو فلم دیکھنے کے لیے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا، فلم دیکھنے کے لیے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا، کیا ٹکٹ کا پیسہ ہونا چاہیے، اور 1 گھنٹہ جانا 1 گھنٹہ آنا، 3 گھنٹہ وہاں، 5 گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہزاروں پاپڑ بیلنے کے بعد پھر کوئی آدمی ایک فلم دیکھتا تھا، ایک گناہ کرتا تھا۔ لیکن آج دنیا جہان کی ساری بدماشیاں اس موبائل میں، اس لیے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اور اس سے دور رکھنا اور اس کے شرور سے اپنے آپ کو بچانا سب سے پہلے کس کی ذمہ داری بتاؤ؟ اس خناس سے اپنے آپ کو بچانا، اس میں جو شر و فساد اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ بتائیں، سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو بھائی، گھر کے بڑے کی، گھر کا جو بڑا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری، بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری، باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری۔ اس لیے کہ اگر باپ خود اس میں موجود بدماشیوں سے نہیں بچ رہا ہے تو اپنے بچوں کو منع کر سکتا ہے یا اس کے بچے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ اگر شوہر خود نہیں بچ رہا ہے تو بیوی کو ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے؟
گھر کا بڑا نہیں بچ رہا ہے تو چھوٹوں کو منع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس پر کنٹرول کریں، اس پر کنٹرول کریں۔ یہ میری آخری بات تھی کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آج جتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، چاہے وہ ارتداد کی شکل میں ہوں، چاہے وہ شہوات کی شکل میں ہوں، چاہے لوٹ مار چوری ڈکیتی کی شکل میں ہوں، چاہے قتل و غارت گری اور خوریدی کی شکل میں ہوں، سب اس کی جان۔ یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں، یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں، یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں۔ فوٹو نہیں بھائی، فوٹو مت لیجیے، نہیں فوٹو ایک دم نہیں۔ اگر کسی نے لیا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میں تصویر نہ بناتا ہوں نہ بنواتا ہوں، اور اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ موبائل سے اپنا رشتہ ختم کرو، موبائل سے اپنا رشتہ ختم کرو۔ آج موبائل نے گھر گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ موبائل کی نحوست سے نہ گھر کی سلیقے سے صفائی ہو پاتی ہے، موبائل کی نحوست سے نہ گھر کے جو کام کاج ہے، خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں، نہ وقت پر چائے بنتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ موبائل کی نحوست سے نہ گھر پہ وقت پہ چائے بنتی ہے، نہ سلیقے سے ناشتہ بنتا ہے، نہ گھر کا جو نظم و نسق ہونا چاہیے، اور نہ لذیذ کھانا ملتا ہے گھر میں۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ چمچ ہلا رہی ہیں، اور پھر وہاں سے چڑھا دیا اور بند کر دیا اور چلی آئی کمرے میں، دیکھ رہی ہیں۔ اس کا پھر یاد آئے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل کی مصروفیت کی وجہ سے قیمتی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بکرے کا گوشت لائے 1 کلو 700 روپے، 600 روپے کا چڑھا دیا، اور موبائل کی مصروفیت نے اس گوشت کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ موبائل کی مصروفیت نے ماں کو بچوں سے دور کر دیا، بچوں کو ماں باپ سے دور کر دیا، ماں باپ کو بچوں سے دور کر دیا، بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، شوہر کو ایک بستر پر ہیں، ایک چھت کے نیچے ہیں۔ مرد کی اپنی زندگی ہے، عورت کی اپنی زندگی، وہ اپنے موبائل میں مست ہے، اپنے موبائل میں مست ہے۔ مہمان آیا 6 مہینے کے بعد ملنے کے لیے، ہاں صوفے پر یہ بھی بیٹھا، وہ بھی بیٹھا، وہ بھی بیٹھا، وہ بھی بیٹھا، اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی زندگی۔ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، اٹھ کے چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس نے ستیہ ناش کر دیا پورے معاشرے کا۔ اس لیے اس پر کنٹرول کریں۔ اور کیسے کنٹرول کریں؟ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس کے نقصانات کو بتا کر کے، گھر میں اس موضوع پر گفتگو کر کے، اور سب سے پہلے خود کو عملی میدان میں رکھیں۔ سب سے پہلے خود کو عملی میں۔ میرے موبائل کا یہ حال ہے کہ کوئی مجھ سے کہے کہ تم اپنا موبائل مجھے دے دو، میں ایسے نکالوں گا، ایسے اٹھا کے پھینک دوں گا، لے جاؤ چیک کر لو اس میں کیا ہے۔ ہر ایک کا موبائل ایسا ہونا چاہیے، موبائل ہو آپ کے پاس، یہ رکھو موبائل، وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے اسی موبائل سے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اسی موبائل سے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اور کتاب چھپنے والی اسی موبائل سے، تو نفع بخش بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات اس کے نفع سے زیادہ ہیں۔ مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بچیاں، سب سے کہہ دو اپنا موبائل ایسا رکھو، ایسا رکھو کہ وقت آ جائے تو اٹھا کے دے دو، چیک کر لو۔ مثال کے طور پر ہم باپ ہیں، مفتی صاحب ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، چوغا بھی پہنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اس موبائل کو غلط استعمال کیا، اس میں فحش اور گندی چیزیں رکھی، موت بتا کے نہیں آتی۔ ہماری بیوی ہماری معتقد، ہمارے بچے ہمارے معتقد، ہمارے تلامذہ اور شاگرد ہمارے معتقد، ہمارے چھوٹے ہم سے عقیدت، ہم مر گئے، ہم مر گئے۔ یہ موبائل ہماری بیوی کے ہاتھ لگا، یہ موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ لگا، اب ظاہر کھولیں گے نا، دیکھیں گے نا۔ میں تو اپنے شوہر کو جبریل سمجھتی تھی، وہ تو ابلیس نکلا۔ یہ دیکھو
بچوں نے کھولا، ہاں ہمارا ابا، بھائی نے کھولا، ہمارا بھائی، ہم تو زندگی بھر اس کو یہ سمجھتے رہے وہ کیا تھا۔ خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی کا انتقال ہو گیا، موبائل باپ کے ہاتھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ شوہر والی شوہر کے ہاتھ میں جائے گا نہیں جائے گا؟ بھائی بھائی کے ہاتھ میں آئے گا، باپ ہے، کیا تصور ہوگا؟ زندگی بھر کیا سمجھتے رہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ سوچو، غور کرو۔ موبائل رکھو، موبائل رکھنا منع نہیں، لیکن موبائل کو پاک رکھو، پاک، صاف رکھو، صاف رکھو۔ کئی جگہ میں نے موبائل کے موضوع پر بیان کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیان کرتا ہے تو سامنے والے سمجھتے ہیں مولانا تو خود ہی استعمال کرتے ہیں، مولانا کے پاس خود ہی بڑا موبائل، پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوگا، تو میں ایسے ہی اٹھا کے بھیج دے دیتا ہوں، جس کو چیک کرنا ہو چیک کر لیں، جس کو چیک۔ آج تک میں نے اس موبائل پر فیس بک کھولا ہی نہیں، انسٹاگرام کچھ بھی نہیں، اس طرح کی جتنی خرافات، اس لیے کہ ساری خرافات کس پر آتی ہیں؟ یوٹیوب پر آتی ہے، فیس بک پر آتی ہے، اور جو دوسرے چینل ہیں اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں بس فون آیا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور مجھے کچھ لکھنا وہ لکھ لیا، کتاب پڑھنا وہ کتاب نکالی دیکھ لیا، اس طرح کا ہے۔ اور ہر آدمی، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اگر موبائل، پہلے تو بچیوں کو جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو موبائل کی ضرورت ہی نہیں، کیا ضرورت موبائل کی؟ ان کو موبائل کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو ہر آدمی اس استعداد کے ساتھ رہے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میں کبھی بھی مر سکتی ہوں، اگر میرے موبائل میں کوئی بدماشی ہوئی، کوئی غیر شرعی چیز رہی، کوئی فتنہ اور فساد رہا، کوئی شرارت رہی، تو میرے مرنے کے بعد لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہوگا، میں ان کی نظر میں کیسا رہوں گا اور کیسی رہوں گا۔ ماں ہے، ماں ہے، مر گئی، اب اس کی بیٹیوں نے اس کا موبائل دیکھا، اس کے بیٹوں نے اس کا موبائل دیکھا، بتائیں اگر اس میں کچھ اچھی چیز نہیں ہے تو ماں کے بارے میں کیا تصور ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ عام آدمی کو اس موبائل کی ضرورت ہی نہیں، عام آدمی کو، ہاں اگر آفس میں کام کرنے والا ہے، پڑھنے والا، پڑھانے والا ہے تو پھر اس کو اس کی ضرورت ہے۔ عام آدمی کو نارمل موبائل رکھنا چاہیے جس سے رابطہ ہو سکے، ورنہ آدمی کیا سکتا۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا بیان سنوں، مولانا طارق جبیر صاحب کا بیان سنوں، مولانا احمد شمیم صاحب خطیب عصر ہیں، ذرا میں ان کی تقریر سنوں، آتا ہے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے ذرا میں جنید جمشید کی نعت سنوں، خیال آتا ہے، کھولا کہاں جاؤ، کہاں سے ملے گا تم کو؟ یوٹیوب پر ملے گا، فیس بک پر ملے گا، آدمی وہاں نہیں پہنچ پاتا، نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ موبائل کو اٹھایا تھا نیک نیتی سے، نیک ارادے سے، لیکن شیطان نے اس کو کہاں سے کہاں، ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ کی منزل بعد میں نظر آئے گی، لیکن شیطانوں کے ایجنٹ اس سے پہلے آپ کو نہ جانے کیا کیا پیش کر دیں گے۔ انسان ہی تو انسان، اچھا دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے، اب اس کو دیکھ رہے ہیں، آگے دوسری چیز، اسی میں گھنٹوں چلے جاتے ہیں اور آپ اپنی منزل پر پہنچ بھی نہیں پاتے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اٹھایا تھا نیک نیتی سے، کھولا تھا نیک ارادے سے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ کیا کیا؟ پوری پوری رات اسی میں چلی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بتایا کہ ہمارا معاشرہ بالکل جہنم بنا ہوا، گھر گھر جہنم بنا ہوا، اور جب تک ہم اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اس طرح تقریریں کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی، نہیں، ہمت کرنے سے، ہمت کرنے سے، اور مردانگی کا ثبوت دینے سے۔ مرد کسے کہتے ہیں؟ نہیں دیکھنا ہے، مرد کسے کہتے ہیں؟ دیکھا یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا ہے،
اللہ سے عہد کریں گے نہیں کرنا، شیطان ایک طرف، نفس ایک طرف، چل۔ اس طرح سے جب آپ عزم اور ارادہ کریں گے، اس طرح سے ہمت کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے آپ کو لگام دیں گے، پھر معاشرہ بدلے گا۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے خیر کی تو اپنے اوپر نہیں جاتی کہ یہ خیر ہمارے اندر ہے، فلاں، کیا یہی ہوتا ہے نا؟ فوراً فلاں پر نظر چلی جاتی ہے۔ کوئی خیر کی بات آئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو لائیں، ہے اللہ کا شکر ادا کریں، استقامت کی دعا کریں۔ کوئی شر منکر ہمارے سامنے آیا، اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہمارے اندر تو نہیں ہے تو نکالیں، نہیں ہے تو آئندہ بھی بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ہونے کے بجائے ہمارا ذہن ہاں مسلمانوں کی بدعمالیوں کا یہ بھگتان ہے، مسلمانوں کی بدعمالیوں کا بھگتان نہیں، میری بدعمالیوں کا بھگتان، میری بدماشیوں کا بھگتان، یہ ہر آدمی کو سوچ لے۔ لیکن ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ یوگی اور مودی جو ہے نا ہماری بدعمالیوں کا بھگتان ہے، جیسے ہمارے اعمال ویسا ہمارا نہیں، ہماری نہیں، میری ہر شخص یہ سوچے کہ میری بدماشیوں کا بھگتان ہے، میرے کالے کرتوتوں کی یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آئے گا اور وہ آپ کی اصلاح فرما دیں گے۔ خیر نہیں ہے تو خیر ڈال دیں گے، خیر کی توفیق دے دیں گے، اور اگر شر ہے تو شر کو یوں کھینچ کر نکال دیں گے اور آپ کو پاک کر دیں گے۔ لیکن ہم اس کی فکر تو کریں، اس انداز سے سوچیں تو اپنی اصلاح کے بارے میں، اور اپنی کمیوں اور خامیوں، اپنے عیوب پر نظر تو رکھیں۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور بھی ہمارے کام کی بہت سی باتیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہ بھی آئیں، لیکن وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس میں قصور میرا نہیں ہے، قصور آپ لوگوں کا ہے۔ پوچھئے کیا قصور ہے؟ اتنی توجہ سے آپ سن رہے تھے، ہاں اتنی توجہ سے آپ سن رہے تھے، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ عام طور پر دینی بیانات اتنی توجہ سے لوگ نہیں سنتے، اور جو باتیں آئی ہیں وہ آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے، آپ لوگوں کی طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا باتیں بے ترتیب ہوئی، لیکن کام کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے، کہا ہے، جس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کو اپنے تک نہ رکھیں۔ ہمارے ملنے جلنے والے بھی ہیں، ہوٹل میں 2-4 ساتھی بیٹھ جاتے چائے پینے کے لیے، ارے یار آج میں گیا تھا فلاں جگہ، وہ بچیوں کا مدرسہ تھا، وہاں اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، تو میں سوچتا ہوں کہ تم کو بھی بتا دوں۔ یہاں اگر 10 باتیں ہوئی ہیں، آپ پہلی ملاقات میں ایک بات بتا دیں، پھر کبھی ملاقات ہوئی ایک اور بات بتا دیں، پھر کبھی ملاقات ہوئی ایک اور بات بتا دیں، آپ کو دعوت کا ثواب ملے گا۔ جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، اگر میں نے اخلاص کے ساتھ بیان کیا تو مجھے اجر ملے گا۔ ایسے ہی جب آپ ان باتوں کو دوسرے کے سامنے بیان کریں گے تو وہی ثواب جو مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہی ثواب آپ کو دیں گے، اور اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو یہ آپ کے صدقے جاریہ سب بنتا جا رہا ہے، صدقے جاریہ۔ ہمارے اندر یہ بھی عیب ہے، ہم شر کی باتوں کا چرچا تو کرتے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن خیر کی باتوں کا چرچا نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خیر کا چرچا کرے اور شر کو اپنے پیروں سے کچل دے، جہاں ہے وہیں دبا دے، جہاں ہے وہیں دبا دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.